السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 251 سے لے کے آیت نمبر 260 تک کا ترجمہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر انہوں نے اللہ کے اذن سے انہیں شکست دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ نے اسے حکومت اور حکمت عطا کی اور اسے سکھایا جتنا چاہا، اور اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض سے ہٹاتا نہ رہے تو زمین میں فساد مچ جائے، لیکن اللہ جہان والوں پر مہربانی کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تجھے حق کے ساتھ سنا رہے ہیں، اور تو یقیناً رسولوں میں سے ہے۔ یہ تھے رسول جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، ان میں وہ بھی تھا جس سے اللہ نے کلام کیا، اور ان میں بعض کے درجے بلند کیے، اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے واضح دلائل دیے اور اسے روح القدس سے قوت بخشی۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد آنے والے لوگ اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے آپس میں نہ لڑتے، لیکن وہ اختلاف میں پڑ گئے۔ پھر ان میں سے کوئی ایمان لایا اور کسی نے انکار کر دیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے ایمان والو، اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی اور نہ سفارش، اور انکار کرنے والے ہی ظالم ٹھہریں گے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ زندہ اور قائم و دائم ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، مگر وہ اس کے علم میں سے کچھ بھی نہیں پا سکتے سوائے اس کے جو وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر پھیلی ہوئی ہے، اور ان کی حفاظت اس پر بوجھ نہیں ڈالتی، اور وہ بلند مرتبہ عظمت والا ہے۔ دین کے معاملے میں کوئی مجبوری نہیں، راست روی کج روی سے الگ ہو چکی ہے۔ پس جو سرکش کا انکار کرتا ہے وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس نے یقیناً مضبوط دستے کو تھام لیا جو ٹوٹ نہیں سکتا، اور اللہ سننے والا جاننے والا۔ اللہ ایمان والوں کا ساتھی ہے جنہیں وہ اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے، اور کافروں کے ساتھ سرکش لوگ ہیں جو انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف نکال لے جاتے ہیں۔ وہ آگ کے ساتھی ہیں جو وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا تو نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، کیونکہ اللہ نے اسے بادشاہت دی تھی؟ جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو وہ کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اچھا، اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو اسے مغرب سے لے آ۔ تو وہ کافر ہکا بکا رہ گیا، مگر اللہ ظالم لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ یا جسے وہ شخص جو ایک بستی سے گزرا جو اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی، وہ کہنے لگا اللہ اسے اس کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تب اللہ نے اسے 100 سال کے لیے مردہ کر دیا، پھر اسے اٹھا دیا۔ کہا تو کتنا عرصہ یوں پڑا رہا؟ وہ کہنے لگا میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ یوں پڑا رہا۔ اس نے کہا نہیں، بلکہ تو 100 سال یوں پڑا رہا۔ اب اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھ جو سڑی نہیں، اور اپنے گدھے کو دیکھ، اور یہ اس لیے ہے کہ ہم تجھے لوگوں کے لیے نشان بنا دیں، اور ہڈیوں کو دیکھ کہ ہم انہیں کس طرح کھڑا کرتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پھر جب اس پر بات واضح ہو گئی تو وہ کہنے لگا میں جان گیا کہ اللہ ہر بات پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جب ابراہیم نے کہا میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو اس نے کہا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ وہ کہنے لگا کیوں نہیں، لیکن اس لیے کہ میرا بول میں تسلی پائے۔ اس نے کہا اچھا، 4 پرندے لے، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لے، پھر ان کا ایک ایک حصہ سب پہاڑوں پر رکھ، پھر انہیں بلا، وہ تیری طرف بھاگے آئیں گے، اور
جان لے کہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔